جب بھی آپ کوئی اسٹوری کرتے ہیں آپ کو بہت سارا پریشر فیس کرنا پڑتا ہے، کبھی غیر سیاسی حلقوں کی جانب سے ہوتا ہے، کبھی کسی پارٹی کی طرف سے ہوتا ہے، تو جب آپ نے یہ اسٹوری کیا ہے تو آپ کو کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے؟ دیکھیں، یہ تو بہت بڑی ہسٹری ہے کیونکہ 2.5 سال کا معاملہ ہے۔ تو جب میں نے نومبر 2020 میں، حالانکہ میرے سورس نے جو مجھے انفارمیشن دی، اور میں خاص طور پر نوجوان جرنلسٹوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میرے سورس نے، جو کہ گورنمنٹ آفیسر تھے، انہوں نے مجھے انفارمیشن دی اور کچھ ڈاکومنٹس بھی دیے۔ تو وہ اگر میں چاہتا، جس طرح روٹین میں اسٹوریاں اخباروں میں چھپتی ہیں یا ٹی وی پر بریک ہوتی ہے، بریکنگ نیوز چلتی ہے، تو میں چاہتا تو میرے لیے انف تھا۔ لیکن میں نے دیکھا کہ یہ پرائم منسٹر آف پاکستان کا معاملہ ہے اور یونیک کیس ہے کرپشن کا۔ تو میں نے بجائے ان انفارمیشن اور ڈاکومنٹس پر ریلائی کرنے کے، میں نے یہ سوچا کہ اس کو کہ ایتھینٹک انفارمیشن اور سرٹیفائیڈ ڈاکومنٹس چاہیے، ضروری ہیں۔ تو میں ویسے چاہتا تو اسی دن سٹوری لکھتا، اگلے دن جس اخبار میں کام کر رہا تھا اس میں لیڈ چھپ جاتی اور 2-3 دن اس کا تذکرہ ہوتا ٹی وی چینلوں پر بھی، اور اس کے بعد لوگ بھول جاتے۔ لیکن میں نے یہ نہیں کیا۔ میں نے فوری جو ریسپانس ہے یا سستی شہرت جس کو کہتے ہیں، میں نے وہ اپنانے کی بجائے، اس وے پر جانے کی بجائے، میں نے رائٹ آف ایکسیس ٹو انفارمیشن ایکٹ 2017 کے تحت ایک RTI ریکویسٹ جنریٹ کی اور سیکٹری کیبنٹ ڈویژن کو بھجوا دی، جس میں نے 5 سوال پوچھے تھے کہ 18 اگست 2018 جس دن سے عمران خان نے پرائم منسٹر کا حلف لیا، اس سے لے کر 31 اکتوبر 2020 تک وزیر اعظم عمران خان نے جتنے غیر ملکی دورے کیے ان کو کتنے گفٹ ملے، ان گفٹ کی اسپیسیفیکیشن، ڈسکرپشن کیا ہے، اور ان میں سے کتنے گفٹ عمران خان نے ریٹین کیے، کتنے گفٹ توشہ خانہ میں جمع کروائے، اور جو گفٹ عمران خان نے ریٹین کیے ان کی پرائس کیا تھی اور ریٹیننگ فیس کتنی ادا کی گئی، اور آخری سوال یہ تھا کہ جو ریٹیننگ فیس عمران خان کی طرف سے ادا کی گئی وہ کس اکاؤنٹ سے پیسے ٹرانسفر ہوئے، اکاؤنٹ نمبر، ٹائٹل، بینک نام، برانچ نام میں نے یہ پوچھا۔ اور قانون کے مطابق کوئی بھی گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ 10 دن کے اندر مانگی گئی معلومات فراہم کرنے کا پابند ہے۔ مجھے یہ معلومات فراہم نہیں کی گئی تو میں قانون کے مطابق پھر پاکستان انفارمیشن کمیشن میں اپیل کی۔ اپیل کا میرے حق میں فیصلہ ہوا۔ یہ آرڈر کیا انفارمیشن کمیشن نے کہ 7 دن میں مانگی گئی معلومات فراہم کر دی جائیں، مگر گورنمنٹ آف پاکستان نے اس پر عمل نہیں کیا۔ پھر یہ ہوا کہ میں نے امپلیمنٹیشن کے لیے درخواستیں دیں، ان پر الگ الگ آرڈر ہوئے 3 مرتبہ، تب بھی گورنمنٹ آف پاکستان نے مجھے مطلوبہ معلومات فراہم نہیں کی۔ تو میں نے سیکٹری کیبنٹ ڈویژن اور ڈپٹی سیکٹری کیبنٹ ڈویژن انچارج توشہ خانہ ہوتا ہے جو ان کے خلاف توہین عدالت کی درخواست دی تھی۔ تو وہ اس دوران یہ ہوا کہ میں جس اخبار میں کام کرتا تھا، روزنامہ جہان پاکستان، وہاں سے مجھے ٹرمینیٹ کر دیا گیا، اور میں جب ایڈمن آفیسر کے پاس گیا ان سے پوچھا کہ کیا وجہ ہے، تو اس نے مجھے بتایا کہ انفارمیشن منسٹر فواد چودھری کا فون آیا نیوز پیپر اونر کو، اور ان کے کہنے پر آپ کو ٹرمینیٹ کیا گیا ہے۔ اچھا، اس کے بعد یہ ہوا کہ جب میں نے توہین عدالت کی درخواست دی مئی 2021 میں، تو مجھے لالچ بھی دی گئی، ٹیمپٹیٹ کیا گیا۔ مجھے سیکٹری کیبنٹ ڈویژن نے ایک دن فون کیا اور کہا کہ آپ میرے ساتھ چائے پئیں، میرے آفس آئیں۔ تو میں چلا گیا اس کے پاس، اور اس نے مجھے کہا کہ کل پرائم منسٹر آفس میں اس کی میٹنگ ہوئی تھی، پرائم منسٹر بھی موجود تھے، تو پرنسپل سیکرٹری ٹو PM اعظم خان نے مجھے کہا کہ یہ معاملہ ایٹ اینی پرائز ختم کرواؤ، آپ میرے چھوٹے بھائی ہو، آپ اپنی اپلیکیشن وِدڈرا کر لو، آپ جو مانگو گے میں آپ کو دلوا دوں گا۔ تو میں نے ان کو وہاں پر انکار کر دیا، اور اس کے بعد یہ ریئیکشن سامنے آیا کہ میں نے اس دوران ایک ٹی وی چینل جوائن کر لیا تھا، تو وہاں سے بھی مجھے نکلوا دیا گیا۔ اس کے علاوہ یہ ہے کہ اس دوران مختلف انٹیلیجنس ایجنسیوں کے لوگ مجھے پراپر فالو کر رہے تھے، میرے گھر پر آتے رہے، میرے گھر کی بھی 1-2 مرتبہ تلاشی لینے کی کوشش کی۔ دراصل وہ توشہ خانہ کی فائل جو میرے پاس تھی وہ چرانے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن میں نے وہ سیف جگہ پر رکھی ہوئی تھی۔
اور اس کی میں نے کاپیاں بھی کر کے سیو کی ہوئی تھی. حتیٰ کہ میں آپ کو بتاؤں کہ میں نے ایک کاپی اس کی فائل کی ملک سے باہر ایک دوست ہیں ان کو بھجوائی ہوئی تھی. تو اگر مجھ سے فائل چرا لی جائے یا ضائع ہو جائے تو وہ فائل میرے پاس ہونی چاہیے. تو اس دوران ایجنسیوں کے لوگ میری غیر موجودگی میں میرے گھر پر گئے اور میری والدہ کو دھمکیاں دی گئیں کہ اپنے بیٹے سے کہو باز آ جائے ورنہ آپ کے بیٹے کی لاش گھر پہ آئے گی. یہ تک کیا گیا. اور ایک بار ہمارے اوپر حملہ ہوا. وہ میرے کوئی دوست آئے ہوئے تھے راجن پور سے, تو ہم سبات گئے تو وہاں سبات میں ہمارے اوپر حملہ کیا گیا. ہماری FIR درج نہیں ہونے دی گئی, یہ بھی ہوا. اور اس کے علاوہ یہ بھی ہوا, میں آپ کو بتاؤں, جب توہین عدالت کی کارروائی چل رہی تھی پاکستان انفارمیشن کمیشن میں, تو پاکستان انفارمیشن کمیشن سے اوریجنل فائل چوری کروا لی گئی. اوریجنل فائل چوری ہو گئی تھی. پھر کمیشن بیٹھا, کمیشن میں یہ رپورٹ ہوئی, 3 ممبر ہوتے ہیں کمیشن کے. کمیشن بیٹھا, انہوں نے فیصلہ کیا کہ اپیلنٹ کے پاس جو فائل ہے اس کی کاپی لے کر اس کو اوریجنل فائل ڈکلیئر کیا جائے. مجھ سے کمیشن نے رابطہ کیا, میں نے اپنی فائل کی کاپی کروا کے ان کو دی, اور پھر کمیشن بیٹھا اور انہوں نے متفقہ فیصلہ کیا کہ اس کو سٹیمپ کر کے اس کو اوریجنل فائل ڈکلیئر کیا جائے. یہ بھی ہوا. جو متعلقہ انفارمیشن کمشنر تھے زاہد عبداللہ, ان کو باقاعدہ دھمکیاں دی گئی تھیں کیونکہ وہ بلائنڈ تھے. تو بلائنڈ کوٹے پر وہ بنے تھے. ان کو کہا کہ آپ کو تو نظر نہیں آتا, آپ کو کیا پتہ چلے گا کہاں سے کس چیز نے ہٹ کیا. یہ تک کیا گیا, لیکن اس کے باوجود میں ڈٹا رہا. مگر جب توہین عدالت پر فیصلہ ہونے والا تھا اور سیکرٹری کیبنٹ DON کو پنلٹی ہونے والی تھی, تو اس وقت گورنمنٹ ہائی کورٹ اسلام آباد میں چلی گئی تھی, جا کر فیصلہ چیلنج کیا تھا انفارمیشن کمیشن کا, اور یہ اپیل لی تھی کہ عمران خان کے تحائف کی انفارمیشن رکوا دی جائے. تو میں نے وہاں پر بھی کیس لڑا, اور اس دوران جو جج ہائی کورٹ میں ہمارا کیس سن رہے تھے ان کو بھی تھریٹ کیا گیا, ان کے خلاف بھی ایکشن لیے گئے, KP گورنمنٹ نے لیے تھے کیونکہ وہ خیبر پختونخوا صوبے سے تعلق رکھتے تھے. تو یہ بھی ہوا. اور میں آپ کو تو ہم یہاں پر پریس کلب میں بیٹھے ہیں, 3 مرتبہ ایسا ہوا اسی نیشنل پریس کلب اسلام آباد میں کہ مجھے نیشنل پریس کلب کے ایڈمنسٹریشن اور پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ کی قیادت نے کہا کہ ہمارے پاس انفارمیشن ہے کہ باہر ایجنسیوں کے لوگ موجود ہیں, آپ باہر نکلو گے تو آپ کو اٹھا لیا جائے گا. تو 3 مرتبہ رات کو میں پریس کلب میں سو گیا. ایسا بھی ہوا. اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ سب سے بڑی سزا یا سب سے بڑا سیکریفائی میرے بھائی رانا انوار خالد نے کیا راجن پور میں, کیونکہ میں آئی بلانگ ٹو راجن پور, اور میں اس بات پر فخر کرتا ہوں کہ میں اس ضلع سے یہاں پر آیا اور اسلام آباد میں صحافت کر رہا ہوں. وہاں پر عثمان بزدار گورنمنٹ نے میرے بھائی رانا انوار خالد اور میرے کزن رانا زاہد حسین اور 3 اور لوگ جو کہ ہمارے وہاں پر نیبر ہیں, ان کے خلاف عورت کے اغوا کی جھوٹی FIR کی گئی 3 مرتبہ. 2 مرتبہ عثمان بزدار کی حکومت میں ہوئی, 1 مرتبہ چودھری پرویز الہی کی حکومت میں, اور 2 مرتبہ 2 FIR ہیں. اچھا, ایک ہی وقوع جو کہ ہوا نہیں ہے, حالانکہ قانون کے مطابق ایک وقوع کی FIR دوسری مرتبہ نہیں ہو سکتی, مگر جو ہوا ہی نہیں اس کی 3 مرتبہ FIR ہوئی. 2 مرتبہ تو کورٹ سے ڈسمس ہوئی, تیسری FIR جو ہے وہ اس کے ایویڈنس اتنے اگینسٹ اس کے کورٹ میں ہم نے پیش کیے کہ وہ ابھی داخل دفتر کر دی گئی. مجھے امید ہے 100% کہ وہ ڈسمس ہو جائے گی, لیکن ابھی ایگزسٹ کرتی ہے. تو میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ حالانکہ اس دوران حکومت تبدیل ہو گئی, مگر موجودہ فیڈرل حکومت جو کہ آج 1-2 دن کی مہمان ہے, انہوں نے مجھے انصاف دلانے میں کوئی بھی کردار ادا نہیں کیا. نہ تو ہیلپ کرنا دور بات ہے, مجھے کسی طرح کا کوآپریٹ نہیں کیا. میں انصاف مانگتا رہا, اس حکومت میں بھی مجھے انصاف نہیں ملا. اور یہ ساری پرائس میں نے صرف ایک سٹوری کے لیے پے کی. آپ سارا کو یعنی انڈیویجولی یہ سارا برداشت کرتے رہے. تو سر آپ نے کہا کہ آپ کو 2-3 جگہوں سے مطلب ڈسمس کیا گیا, 2-3 جگہوں سے آپ کی نوکری لے لی گئی. تو اب ریسنٹلی آپ کسی جگہ امپلائڈ ہیں, کسی ادارے کے ساتھ کام کر رہے ہیں؟
देखिए मेरी बात सुने, आप नौजवान हैं, आपका लंबा करियर पड़ा है। एक जर्नलिस्ट के लिए जो है वो नौकरी कोई सनद नहीं होती। आपके पास न्यूज़ क्या है? जब आपके पास न्यूज़ है तो आप समझें कि आप नौकरी पर हैं। जब जर्नलिस्ट के पास न्यूज़ नहीं है, उसके पास स्टोरी नहीं है, फिर वो खुद को समझे कि वो बेरोज़गार है। मैं काम करता हूँ और फ्रीलांस के तौर पर जब भी मेरे पास खबर होती है वो खबर नहीं रोक पाती। वो कहीं ना कहीं कोई ना कोई उस खबर का मुतलाशी मौजूद होता है। मैं काम कर रहा हूँ लेकिन बाकायदा जॉब नहीं कर रहा, क्योंकि उसके बाद भी ये हुआ कि मैं जहाँ पर भी अप्लाई करता था तो पीटीआई की गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट या प्रोविंशियल गवर्नमेंट मेरी अपॉइंटमेंट रुकवा देते थे। और उनका बड़ा अब भी इन्फ्लुएंस है मीडिया हाउसेज में, उनके लोग मौजूद हैं और वो तरह तरह से रुकावटें डालते हैं कि ये ऐसी खबर देगा कि आपका इदारा बंद हो जाएगा, फलां हो जाएगा, फलां हो जाएगा। इस तरीके से मतलब है कि मुझे मुसलसल वो मेरे पीछे हैं। जहाँ पर भी मैं अप्लाई करता हूँ अब भी वो मेरी जॉब नहीं होने देते, लेकिन मैं फिर भी काम कर रहा हूँ। यानी आप अपने काम की वजह से पहचाने जाते हैं, आप अपने न्यूज़ की वर्थ की वजह से पहचाने जाते हैं। जर्नलिस्ट की वर्थ ही उसकी न्यूज़ वर्थ होती है। जब तक उसके पास न्यूज़ नहीं होगी तो फिर वो जर्नलिस्ट, हम कोई मुंशी नहीं हैं, हम कोई क्लर्क नहीं हैं, हम कोई एम्प्लॉई नहीं हैं। मैं आपको एक बात बताऊं कि जर्नलिस्ट ये एक ऐसा प्रोफेशन है, गो कि हम मीडिया हाउस में जब काम कर रहे होते हैं तनख्वाह ले रहे होते हैं, हमारी रोज़ाना हाज़िरी भी लगती है, अटेंडेंस भी होती है, मगर उसके बावजूद इस प्रोफेशन में और बाकी प्रोफेशन में फ़र्क यही है कि हम एम्प्लॉई नहीं होते। ना ही कभी मैंने या कोई भी जर्नलिस्ट जो कॉम्पिटेंट जर्नलिस्ट है खुद को एम्प्लॉई फील नहीं करता। हम एक अपना काम कर रहे हैं और सहाफ़त नौकरी नहीं है, सहाफ़त जज्बे का नाम है। तो हम अपने एक जज्बे के साथ काम कर रहे होते हैं और ये एक ऐसा थैंकलेस शोबा है कि इसमें सेक्रीफाइस ज़्यादा होता है, आपको रिटर्न कम मिलता है। जो भी नौजवान सहाफ़त में आना चाहते हैं उनको ये ज़हन में रखना चाहिए। लेकिन हाँ, एक बात है, अगर आप समझते हैं कि ये लाइमलाइट है और यहाँ पर आकर कोई पैसा कमाएंगे, ये करेंगे, तो ऐसी एक्सपेक्टेशन ना रखें। बल्कि हाँ, अगर आप हिस्ट्री में नाम लिखवाना चाहते हैं तो आपके लिए बहुत बड़े मौके, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद हैं। इंसान की ज़िंदगी तो यही होती है 50-60 साल, 70 साल, बड़ी 80-90 साल, लेकिन आपका नाम हमेशा रहता है। तो जो शख्स, जो नौजवान हिस्ट्री में नाम लिखवाना चाहता है वो सहाफ़त, वो मीडिया का शोबा ज़रूर चयन करे। लेकिन अगर आप कोठियाँ, बंगले, गाड़ियाँ, पराडो, ये इन चीज़ों को टारगेट रखते हैं तो फिर आप बैंक की जॉब कर लें, कोई और जॉब कर लें। थैंक यू।